اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے الکین کی پریپریشن بائی ہائیڈروجینیشن۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اپنے چینل کا انٹروڈکشن کرواتا چلوں۔ میرے چینل کا نام کیمیکل انجینئرنگ ایچ ٹیک ہے، اور اس کے اندر آرگینک کیمسٹری سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں وہ آپ بیک گراؤنڈ میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی۔ جنرل میتھڈز آف پریپریشن آف الکینز، اور اس میں ہم مختلف میتھڈز پڑھیں گے جس میں الکین کی تیاری ہوگی۔ کیمیکل ریئیکشن کی طرف جانے سے پہلے ہم اس ٹاپک میں تھوڑا اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہائیڈروجینیشن آف الکینز اینڈ الکائنز، تو ان کی اپلیکیشنز کیا ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں۔ کچھ دلچسپ اپلیکیشنز دیکھنے کے بعد ہم اس کا جو سلوشن ہے، جو پریپریشن ہے، جو ریئیکشن ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ کامن اپلیکیشنز کے اندر جو فرسٹ پوائنٹ ہے، اس میں دیکھیں کہ جو کیٹالائٹک ہائیڈروجینیشن ہو رہی ہے الکینز کی، یہ فوڈ انڈسٹری کے اندر ایک ہاٹ ٹاپک ہے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ، فوڈ انڈسٹری کے اندر جو ہائیڈروجینیشن ہے اس سے کافی اشیاء بن رہی ہیں، اور جو سپریڈ اینڈ شارٹننگ فرام لیکوڈ آئلز ہے یہ بن رہا ہے۔ یہ کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھیں شارٹننگ ہے، اور یہ ایک بیکری کی پروڈکٹ ہے، اور یہ ہائیڈروجینیٹڈ آئل سے حاصل ہوئی۔ اور اس کے علاوہ دوسرا کیا تھا ہمارے پاس، سپریڈ۔ تو یہ آپ دیکھ لیں اس طرح کی پیکنگ ہے، یہ میں بھی آپ کھا چکے ہوں۔ تو اس کے اندر جو ہائیڈروجینیشن آف الکینز اینڈ الکائنز ہے وہ موجود ہے۔ تھرڈ پوائنٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں ایک سیمی سالڈ پروڈکٹ دیتی ہے جس کا نام مارگرین ہے۔ مارگرین بھی ایک فوڈ ہے، اور یہ بٹر کی طرح کا ہوتا ہے، اور یہاں پہ آپ اس کی پیکنگ دیکھ رہے ہیں اور اوپر لکھا ہے مارگرین۔ اس کے علاوہ یہ ہائیڈروجینیشن از آلسو یوزڈ ان کول پروسیسنگ میں استعمال ہوتی ہے، اور کول کو یہ لیکوڈ فیول میں کنورٹ کر دیتی ہے، اس کی لیکوفائنگ کرتی ہے کول کی، اور جو ہمیں فیول حاصل ہوتا ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ ہائیڈروجینیشن آف الکینز اور الکائنز کی مدد سے ہم کول کی لیکوفیکیشن کرتے ہیں، اور اس طرح ہم فیول حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے کام آتا ہے۔ ان اپلیکیشن سے پتہ لگا کہ جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں یہ کوئی بور ٹاپک نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ڈیلی لائف میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ ٹاپک انہی کا ٹاپک ہے۔ اور ہم جاتے ہیں اس کی کیمسٹری کی طرف اور اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں۔ یہ جو میتھڈ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ الکینز کی پریپریشن میں انڈسٹریل میتھڈ ہے، اور یہ سمال سکیل یا لیب کا میتھڈ نہیں ہے۔ اور اس میتھڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک مکسچر ہوتا ہے انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کا، اور ہائیڈروجن جو ہے وہ پاس ہوتی ہے نکل کیٹلسٹ کے اوپر، اور اس میں جو ٹمپریچر ہے وہ 200 سے 300 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کیا ہوتے ہیں؟ انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز وہ کاربنز ہوتے ہیں جن میں ڈبل یا ٹرپل بانڈ کاربن کاربن کے جو ایٹمز ہیں ان کے درمیان موجود ہوتا ہے، یعنی کہ کاربن کاربن ایڈجسنٹ ایٹمز کے درمیان ڈبل یا ٹرپل بانڈ موجود ہو تو اس کو ہم انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کے اندر مزید ہائیڈروجن ایٹم ایڈ ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم اس کو انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کہہ رہے ہیں۔ اس طرح انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن اور ہائیڈروجن گیس کا مکسچر جب نکل کیٹلسٹ کے اوپر سے 200 سے 300 سینٹی ڈگری کے ٹمپریچر پہ گزرے گا تو ہمیں جو چیز ملے گی اس کا نام ہوگا الکینز۔ اور اس کی جو پیرنٹ چین ہوتی ہے اس میں جتنے بھی کاربن ہوں گے ان کاربنز میں چینجنگ نہیں آئے گی۔ اگر وہ بیوٹین ہے تو بیوٹین ہی رہے گی، اگر وہ پروپین ہے تو پروپین ہی رہے گی، جسٹ ان کے جو بانڈز ہیں وہ اب جو ہیں وہ ٹوٹیں گے۔
یہ ہمارے پاس ہے جی پریپریشن کے ریئیکشنز، اور ہم نے ابھی ڈیفینیشن پڑھی کہ ہمارے پاس الکین تب بنے گا جب ہمارے پاس مکسچر ہوگا دو چیزوں کا. ایک تو ہمارے پاس ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہوں گے، اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن میں ڈبل یا ٹرپل بانڈ ہو. تو ہمارے پاس یہ ڈبل بانڈ والا موجود ہے، یہ ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ ہائیڈروجن ہونی چاہیے، یہ ہمارے پاس ہائیڈروجن بھی آ گئی. اس کے علاوہ ہم نے کہا تھا کہ نکل ہونا چاہیے، نکل بھی آ گیا کیٹلسٹ، اور جو ٹمپریچر ہے وہ 200 سے 300 سینٹی گریڈ ہے ہمارے پاس. تو اس کے نتیجے میں ہمیں الکین ملے گا. اور کیسے ملے گا؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ اٹیک ہونے سے پہلے، ریئیکشن کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جو کاربن ہے اس کی ویلنسی 4 ہونی چاہیے. 4 اس کے ایٹم پورے ہیں یا نہیں ہے؟ تو یہاں پہ جو کاربن ہے، یہاں پہ اس کے پاس 2 ہائیڈروجن ہو گئے اور 2 یہ بانڈ ہو گئے، تو اس کی ویلنسی تو پوری ہے 4. اور یہ جو کاربن ہے اس کی ویلنسی بھی پوری ہے. کیسے؟ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا اس کے پاس ہائیڈروجن ہو گیا، اور یہ 2 ہو گئے اور 2 یہاں پہ بانڈ ہے، تو یہ اس کے پاس 4 پورے ہو گئے. اور اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہائیڈروجن جو ہے اس میں اٹیک کرے گا. اٹیک کی صورت میں جو ایک یہاں پہ بانڈ ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور پھر اس کی ویلنسی ان کے پاس ایک کم ہو جائے گی. لیکن ہم نے کم نہیں ہونے دینی. ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو ہائیڈروجن ہے یہ کیونکہ 2 ہیں یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، ہم ایک ان دونوں کو دے دیں گے کیونکہ اب ان کے پاس یہ بانڈ نہیں رہا. تو اس طرح ان کی ویلنسی جو ہے وہ پوری ہو جائے گی. اب دیکھیں کہ یہاں پہ جہاں پہ نہ لکھا ہو وہاں پہ سنگل بانڈ ہوتا ہے، تو RCH3 سنگل بانڈ CH3. اور یہاں اب کاربن کے پاس کتنے یہاں پہ ہائیڈروجن ہیں یا کتنے بانڈ ہیں؟ 4 ہونے چاہیے. تو یہاں پہ 3 تو ہائیڈروجن ہے، اور چوتھا یہ جو R ہے یہ اس کے ساتھ کوئی بھی الکائل گروپ ہے، کوئی چین ہے، اس R کا مطلب ہے تو وہ اس کاربن کے ساتھ سنگل بانڈ کی وجہ سے اٹیچ ہے. تو وہ ایک سنگل بانڈ اور یہ 3 تو 4 ہو گئے اب بھی. اور اسی طرح اس کاربن کے ساتھ بھی جو ہے ایک سنگل بانڈ اٹیچ ہے CH3 کے ساتھ، ایک وہ ہو گیا اور 3 ہائیڈروجن ہو گئے، تو اس کی ویلنسی بھی پوری ہو گئی. اور اس طرح ہمارے پاس بنا الکین. اس کی جو دوسری ایگزامپل ہے وہ ایتھین کی ہے، اور اس میں بھی بالکل سیم اسی طرح ہائیڈروجن نے اٹیک کیا، ایک بانڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ہائیڈروجن ڈیوائیڈ ہو کے دونوں کو ایک مل گئی، اور ہمارے پاس بنا ایتھین. اور یہ ہے کیا بنا؟ CH3 سنگل بانڈ CH3. اور پروپین کی ایگزامپل ہے، اور اس کے اندر بھی وہی ہوا. کاربن کی ویلنسی آپ پوری کر لیں 4 اس میں بھی ہے اور اگلے میں بھی ہوگی. اور یہ ہائیڈروجن جو ہے اس نے اٹیک کیا، یہاں پہ ایک بانڈ ختم ہوا اور یہ خود دونوں کو ایک مل گیا، اور اس کے نتیجے میں بنا ہمارے پاس CH3 اور CH یہاں پہ بنا 2، اور پھر بنا ہمارے پاس اینڈ پہ CH3. اور یہاں پہ اس کاربن کی ویلنسی پوری کر لیں کہ یہ جو کاربن ہے اس کے پیچھے ایک سنگل بانڈ ہے جو کہ CH3 کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے، ایک وہ اور 2 یہ اور ایک وہ بانڈ جو آگے بن رہا ہے، تو اس کی ویلنسی 4 پوری ہو گئی. اور اس کاربن جو ہے اس کے ساتھ بھی پیچھے بھی ایک سنگل بانڈ ہے، اور اس کے پاس 3 ہائیڈروجن بھی ہیں، تو اس طرح اس کی بھی ویلنسی بھی 4 پوری ہو گئی، اور ہمارے پاس بنا پروپین. تو یہ تو ہم نے ڈبل بانڈ والے کچھ ایگزامپلس دیکھیں، آپ ان میں سے 1 لکھیں، 2 لکھیں، 3 لکھیں، آپ کی مرضی ہے. اور جو الکائن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں پہ جو الکائن کا ٹرپل بانڈ والا ہمارے پاس یہ بھی ان سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن ہے، اور یہاں پہ بھی کوئی R کا مطلب ہے کوئی چین اٹیچ ہے، کوئی گروپ اٹیچ ہے، کچھ بھی اٹیچ ہے. ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم نے گھومنا ہے یہاں پہ جہاں پہ بانڈنگ ہوئی ہے، یہاں پہ ہم نے گھومنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بھی کچھ بھی اٹیچ ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں. اور ہم اس میں اب دوبارہ ہائیڈروجن ایڈ کر رہے ہیں، لیکن اب دیکھیں کہ یہاں پہ 2H2 ہے، وہاں پہ ہائیڈروجن تھی سنگل، اور کیونکہ ایک بانڈ ٹوٹے گا تو 2 ہائیڈروجن ہماری استعمال ہوں گی، جب 2 بانڈ ٹوٹیں گے تو ہمارے پاس 4 ہائیڈروجن استعمال ہوگی، تو یہ ہمارے پاس 4 ہائیڈروجن ہیں. اور اسی طرح بالکل وہ نکل والی اور ٹمپریچر والی وہی کنڈیشن ہے. اور اس طرح یہاں پہ ہمارے پاس اب 2 بانڈ ٹوٹے، پہلے ایک بانڈ ٹوٹ رہا تھا، اب 2 بانڈ ٹوٹ رہے ہیں، اور جب 2 ٹوٹیں گے تو 2 ہائیڈروجن جو ہیں اس کو مل جائیں گے، 2 ہائیڈروجن اس کو مل جائیں گے مزید. اور اس طرح ہماری جو یہاں پہ بنے گا الکین. اور اس کی جو کاربن کی ویلنسی آپ دیکھ لیں کہ R کے ساتھ ایک بانڈ بن رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس 2 ہمارے پاس ہائیڈروجن ہیں اور ایک مزید آگے بانڈ بنے گا، تو کاربن کے 4 ہو گئے. اس کے کاربن جو ہے پچھلا ایک بانڈ اور یہاں پہ 2 ہائیڈروجن 3 ہو گئے، اور اگلا جو بانڈ اگلے کے ساتھ بن رہا ہے وہ 4 ہو گئے، تو اس کی ویلنسی بھی 4 ہمارے پاس پوری ہو گئی. اسی طرح نیکسٹ ایسیٹائلین بھی ایتھین میں
ایتھین میں کنورٹ ہو جائے گا. اور یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم یہاں پہ نکل کیٹلسٹ کیوں استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم پلاڈیم اور پلاٹینیم کیٹلسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ کاسٹلی ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہاں پہ نکل استعمال کریں گے. تو یہ تھا ہمارا ہائیڈروجینیشن آف الکینز اینڈ الکائنز، اور ہم نے یہاں سے بنایا الکین، اور اس کی جو اپلیکیشنز ہیں اور اس کا جو ریئیکشن ہے، اس کی جو تھیوری ہے، میں نے سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے، اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. اللہ نگہبان.